السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف میں ہم آیا نمبر 53 54 ڈسکس کر رہے تھے۔ کافی عرصہ ہو گیا اس پر ہم نے بات نہیں کی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، کہ ان ربی غفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم نے پہلے نفس امارہ پر بات کی، نفس مطمئنہ پہ بات کی، اور اسی طرح اگلی آیہ میں اللہ فرماتا ہے وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، کہ ان کو میں اپنے لیے خاص کر لوں، اپنے لیے مخصوص رکھوں۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو کہا کہ اے یوسف آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، یعنی دو چیزیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ قال جعلنی علی خزائن الارض، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مجھے ایسا کریں کہ اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں۔ انی حفیظ علیم، کہ آپ نے مجھے مکین امین کہا تو میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں حفاظت کرنے والا یعنی حفیظ ہوں، اور علیم بھی ہوں، کہ میں اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، جاننے والا ہوں، جو کام مانگ رہا ہوں، جس کام کے لیے تقرری چاہتا ہوں، اس کام کا علم بھی رکھتا ہوں، اور ساتھ اسے دیانت داری سے بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا فرما دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے، یعنی اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ جہاں چاہتے وہاں رہتے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کو جواب دہی نہیں، لیکن جو کام کرتے تھے وہ امانت داری سے کرتے تھے، حفاظت سے کرتے تھے، علم سے کرتے تھے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے اس ضمن میں ذکر کیا تھا کہ عصمت کی بھی ایک تعریف ہے، اور پھر اس میں نفس امارہ اور نفس مطمئنہ پہ بھی بات کی تھی، اور مصر کا جو بادشاہ تھا، یہاں پہ بادشاہ سے مراد مصر کا جو بادشاہ ہے، اس کے ضمن میں امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ الولید بن الریان تھا، جسے جامع البیان کی جلد نمبر 13 میں صفحہ نمبر 6 پہ آپ نے بیان کیا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ اس بادشاہ سے مراد کون ہے، تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد عزیز مصر ہے، یعنی بادشاہ کا وزیر، اور بعض نے کہا نہیں اس سے مراد بادشاہ یعنی الولید ابن ریان ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے ان کو اپنے لیے مخصوص رکھا ہے یا رکھوں گا، اور اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے لیے مخصوص تھے۔ تو اب بادشاہ کا یہ کہنا اس بات پر دلیل ہے، اور پھر الملک کا جو لفظ آ گیا، کیونکہ قرآن پہلے ہی عزیز اور ملک کے اندر فرق کر چکا ہے، اسی سورہ مبارکہ میں عزیز مصر کو عزیز کہا ہے، تو یہاں الملک سے مراد بادشاہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھو جب قید میں تھے نا، تو ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے لیے کشادگی اور قید سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے، اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے مجھے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے قید سے رہائی کا سبب پیدا فرما دیا۔ دیکھیے قرآن میں بھی سورہ الطلاق میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور اللہ سے جو ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ جن کی زندگیوں میں اگر کوئی ایسا موڑ آ گیا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ پہ توکل کرو اور اس سے مانگتے رہو، وہ وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تو کافی ہے۔ اور اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کام کرتے رہو کہ میرا رب مجھے کافی ہے، مجھے کسی اور کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، بادشاہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ معتقد ہو گیا تھا اور ان کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا،
تو اس کی کچھ وجوہات بھی علماء نے لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم سے بہت متاثر ہوا تھا، کیونکہ جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر سے اس کے تمام جو ہے لوگ عاجز ہو گئے، جتنے لوگ اس کے پاس دربار میں موجود تھے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے برجستہ اس کے خواب کی تعبیر بتائی، اور اس کو جو پریشانی لاحق ہونے والی تھی اور اس قوم پر جو مصیبت آنے والی تھی اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ یعنی کہ صرف نہ کہ خواب کی تعبیر بتائی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف دس پرابلم، سلوشن بھی دے دیا۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ صرف پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور سلوشنز نہیں دیتے، لوگ پھر ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یار یہ تو بس پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو معاشرے کی پرابلمز کی کو نشاندہی کرتے ہوں گے، یا ہماری لائف کے پرابلمز ہیں ان کو پن پوائنٹ کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں ان مسائل سے نکلنے کا حل نہیں بتاتے۔ اکثر تجزیہ نگار آپ یہی دیکھیں گے، کوئی کرکٹ کے اوپر بیٹھا بھی بات کر رہا ہے تو وہ یہی بات کر رہا کہ جی پاکستان کی جو بالنگ لائن اپ ہے نا وہ بڑی ویک رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا بڑے مسئلے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ بھائی ان مسئلوں کا حل بھی ہے نا کوئی۔ بیٹنگ ویک ہے تو بھائی اس کا کیا حل ہے؟ ہمارے اکنامک کنڈیشنز خراب ہو رہی ہیں، کیا حل ہے؟ صرف بتا دینا خراب ہے یہ تو کافی نہیں، تو سبھی جانتے ہیں کہ خراب ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ضبط، اس سے بھی وہ بہت متاثر ہوا، کیونکہ بادشاہ نے جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم بھیجا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت تک قید خانے سے نکلے نہیں رائٹ اوے، انہوں نے بلکہ انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ان تمام الزاموں اور تہمتوں سے مجھے بری نہیں کیا جائے گا جو مجھ پر لگائی گئی ہیں اور جھوٹی ہیں، آئی وانٹ ٹو کم آؤٹ کلین، میں نے ایک کام کیا ہی نہیں، میں اس کی سزا میں ہوں۔ تو اچھا، پھر اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ادب اور احترام اور ان کی پردہ پوشی کی جو صفت ہے نا، کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا، اس سے بھی بڑا متاثر ہوا، اور بعض کہتے ہیں وہ بادشاہ کی بہن تھی۔ اچھا، انہوں نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھے نا کتنے اشارتاً کنایتاً بات کی کہ اچھا ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ سورہ یوسف کی آیا 50 پہلے ہم اس پہ ذکر بات کر چکے۔ تو حالانکہ آپ کی غرض عزیز مصر کی بیوی کا حال معلوم کرنا تھا جس نے آپ پر تہمت لگائی تھی، لیکن آپ نے اس کا پردہ رکھا اور باقی عورتوں کا ذکر کیا، جبکہ باقی عورتوں سے بھی آپ کا واسطہ عزیز مصر واز دا لنک، رائٹ، اسی کی وجہ سے ہی پڑا تھا، اور آپ اس کی تہمت اور الزام کی وجہ سے جو اس نے آپ پر لگایا تھا، قید میں بھی آپ اتنا عرصہ رہے، گرفتاری کی زندگی گزارتے رہے، تو حضرت یوسف کا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ظرف اور حوصلہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ علماء کہتے ہیں کہ بادشاہ حضرت یوسف کی پاکیزگی اور پارسائی اور ساتھ ساتھ آپ کے ٹھوس اور پختہ کردار کی وجہ سے بھی متاثر ہو، کیونکہ دیکھیں نا جو آپ پر تہمت لگانے والے تھے ان سب نے آپ کی تہمتوں سے برات کا اعتراف اور اقرار کر لیا، تو یہ اٹ سیلف واز اے بگ اسٹیٹمنٹ۔ اچھا، پھر ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے ساتھ قید میں جو آدمی تھا جو بادشاہ کے قریب آیا، جس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے قید خانے بھیجیں، میں لے کے آتا ہوں تعبیر، تو اس نے بھی حضرت یوسف کی بہت تعریف کی تھی، اور چونکہ وہ بادشاہ کے قریب رہتا تھا، خاص بندہ تھا، اور وہ اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی کوالٹیز میں یہ بھی ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بھی کرتے ہیں اور ہر کسی کے کام آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو دیز آر ویری گڈ کوالٹیز، یہ ہیومن گراؤنڈز کے اوپر بہترین کوالٹیز ہیں ہیومن بینگ میں جو ہونی چاہیے۔ تو ایسا شخص جب اقتدار میں آ جائے تو وہ کتنا محنت کے ساتھ اور کام کرے گا لوگوں کے لیے، کہ جو شخص والنٹیرلی اتنا کام کرتا ہو۔ تو یہ ایسی وجوہ ہیں کہ ان میں سے ایک وجہ بھی کسی شخص میں پائی جائے تو لوگ ڈیفینیٹلی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو جس شخص میں ساری کی ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو سوچے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ کتنی اثر انگیز ہوگی۔ تو جب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ان صفات پر اور ان کی شمائل پر اور حضرت یوسف کے ان خصائل پر یہ مطلع ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کا خواہش مند ہوا، اور وہ اس پر راغب ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے مخصوص کر لے، کیونکہ آپ ایسے ہیں کہ آپ بادشاہ کے قریب رہیں تاکہ بادشاہ کی حکومتی معاملات جو ہیں اس میں آسانی بادشاہ کے لیے پیدا ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا قاصد ان کو بلانے کے لیے پہنچا تھا نا، تو اس نے کہا کہ ایسا کریں حضرت یوسف، آپ نہا دھو کر قید کے کپڑے اتار کر بہترین لباس پہنے اور پھر میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید سے نکلنے سے پہلے قید خانے کے دروازے پر لکھ دیا، یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، یہ دشمنوں کے ہنسنے کا موقع ہے اور سچوں کی تجربہ گاہ ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں پہنچتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں اس کی خیر سے تیری خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری قدرت اور تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب اس کے پاس داخل ہوئے تو عبرانی زبان میں اس کے حق میں یہ دعائیہ کلمات کہے کہ بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اپنے لیے خاص کر لیا نا، تو کرنا چاہا تو بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کسی عمدہ اور نفیس چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلا شرکت غیر اس چیز کے مالک ہو جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان میں بادشاہ کے حق میں دعائیہ کلمات کہے۔ تو جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت کرنی شروع کی تو کہا کہ میں اپنی اہلیہ اور اپنے کھانے پینے، یہ جو میرا جو رہن سہن ہے، میرا جو ایک پروٹوکول ہے، ان ساری چیزوں کو آپ سائٹ پہ رکھ دیں، اس کے سوا ہر وہ چیز جس پر میری حکومت چلتی ہے آپ کی بھی دسترست ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں آپ پھر میرے شریک ہوں، میرے اہلیہ اور میرے طعام کے سوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا؟ حالانکہ میں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہوں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا ہمیں نوازا ہے کہ 4 پشتوں سے ہمارے اندر اللہ نے نبوت رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بنو تمیم کے لوگ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سورۃ الحجرات میں اس کا ذکر ہے۔ اقرا ابن حابس وہ حضور کے حجرے کے باہر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اخرج الینا یا محمد، ہماری طرف باہر آئیے یا محمد۔ اس نے 3 دفعہ یہ کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم وہ ہیں کہ کسی کی تعریف کر دیں تو وہ تعریف کے قابل، اور کسی کی مذمت کر دیں تو وہ مذمت کے قابل، اور ہم نحن اکرم العرب، ہم عرب میں اکرم ہیں، بڑے آنر والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو کہا کہ کذبتم، تم نے جھوٹ کہا، تعریف تو اللہ جس کی کر دے وہ تعریف کے قابل ہے، اور جس کی تعریف نہ کرے وہ تعریف کے قابل نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم سے زیادہ اکرم تو یوسف ہیں، تم کیا اپنے اکرام کی بات کرتے ہو؟ اکرام تو اللہ نے یوسف کو عطا فرمایا ہے کہ یوسف وہ اللہ کے نبی، ان کے والد اللہ کے نبی، ان کے دادا اللہ کے نبی، ان کے پردادا اللہ کے نبی، اکرام تو یہ ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے وہ 30 برس کے قریب تھی، اور اس وقت آپ بالکل جوان تھے۔ بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ساقی سے کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، حالانکہ بڑے بڑے جادوگر اور کاہن اس تعبیر کے بتانے سے عاجز رہے۔ پھر بادشاہ نے فرمائش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے بالمشافہ خواب کی تعبیر بیان کریں، کیونکہ اب تک جو تعبیر بادشاہ تک پہنچی تھی وہ کسی کے تھرو پہنچی تھی، ڈائریکٹ نہیں آئی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ پہلے اس کا دیکھا ہوا خواب اس کو بیان کیا کہ تم نے یہی دیکھا تھا نا، اور پھر اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ یعنی یہاں سے بھی ایک بڑی بہترین چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی اس طرح کی بات سامنے آ جائے نا کبھی، کہ ایک بات کو عرصہ ہو گیا، تو جب آپ اس کو دوبارہ ایڈریس کریں تو پہلے اس بات کو ایڈریس کریں جو سوال ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں، پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، تاکہ اس بات کی ایشورنس ہو جائے کہ اب جو میں جواب دینے والا ہوں وہ اسی پر ہے نا، کوئی اس میں سے کمی بیشی تو نہیں کر رہے تم۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا جواب اس کے سامنے رکھیں تو بات پوری ہو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، تم نے خواب میں دیکھا کہ 7 بہت حسین و جمیل اور موٹی تازی گائیں ہیں جو بہت خوشنما اور بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور ان کے بچے ان کا دودھ پی رہے تھے۔ وہ دریائے نیل سے نکل کر کنارے پر آئیں۔ جس وقت آپ یہ حسین منظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے تو اچانک دریا کا پانی زمین میں دھس گیا، اور اس کی کیچڑ میں سے 7 دبلی پتلی گائیں نمودار ہوئیں،
ان کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود تھے، ان کے پیٹ سکڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے دودھ پینے والے بچے نہ تھے، ان کے لمبے لمبے دانت اور داڑیں تھیں، کتے کی طرح ان کے پنجے تھے اور درندوں کی طرح ان کی سونڈ تھی۔ وہ ان موٹی گایوں پر حملہ آور ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے درندوں کی طرح ان کو چیر پھاڑ ڈالا اور ان کا گوشت کھا گئیں اور ان کی کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ یہ منظر دیکھ کر اس پر تعجب کر رہے تھے کہ یہ دبلی پتلی گائیں کس طرح ان موٹی فربا گایوں پر غالب آ گئیں، اور ان گایوں کو کھانے کے باوجود ان دبلی گایوں کی جسامت میں کوئی فرق بھی نہیں پڑا، کوئی اضافہ بھی نہیں ہوا۔ پھر اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ 7 تر و تازہ اور سرسبز خوشے ہیں جو دانوں اور پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور اسی کھیت میں دوسری جانب آپ 7 خشک خوشے دیکھتے ہیں۔ وہ سرسبز بھی نہ تھے، نہ ان میں دانہ اور پانی تھا، ان کی جڑیں کیچڑ اور پانی میں تھیں۔ جس وقت آپ دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا منظر ہے، ایک طرف یہ سرسبز اور پھلدار خوشبو ایسے خوشے موجود ہیں کہ آپ جس سے آپ محظوظ ہو رہے تھے، دوسری طرف کیا دیکھتے ہیں کہ سیاہ اور خشک خوشے ہیں، اور دونوں ایک ہی کھیت میں ہیں کہ ایک طرف یہ حال ہے اور ایک طرف یہ حال ہے، اور ان کی جڑیں پانی میں ہیں۔ اور جب تیز ہوا چلتی تو سیاہ اور خشک پودوں کے پتے اڑ کر سرسبز پودوں پر جا کر گر جاتے، تو پھر ان میں آگ لگ جاتی اور وہ جل کر سیاہ ہو جاتے۔ پھر اے بادشاہ، آپ خوف زدگی کے عالم میں بیدار ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ بہت عجیب و غریب خواب تھا، اور جس طرح آپ نے اس کی منظر کشی کی ہے وہ بہت ہی دل فریب ہے۔ تو اے صدیق، آپ کے نزدیک اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں، میری رائے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خوشحالی کے ان سرسبز سالوں میں آپ غلے کو جمع کریں، اور ان سالوں میں زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، کیونکہ ان سالوں میں اگر آپ نے پتھر اور بجری میں بھی گندم بوئی تو اللہ کے حکم سے گندم آ جائے گی، اور اللہ ان میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ پھر آپ گندم کو ان کے خوشوں میں رہنے دیں اور ان کو گوداموں میں ذخیرہ کریں۔ بس اس گندم کا جو بھوسا ہے وہ جانوروں کے چارے میں استعمال ہوگا اور گندم لوگوں کی خوراک بنے گی۔ پھر جس گندم کا آپ ذخیرہ کریں گے وہ مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لیے کافی ہوگی، اور دور دراز سے سفر کر کے جو لوگ آپ کے پاس گندم لینے آئیں گے نا، اور اس کو فروخت کرنے سے پہلے آپ کے پاس مال و زر کا اتنا بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا جو آپ سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا، میری اس کام کی نگرانی اور اس سارے معاملات کو دیکھے گا کون انتظام کرے گا؟ اگر میں شہر کے تمام لوگوں کو بھی اکٹھا کر لوں تو وہ اس کام کو خوش اسلوبی سے نہیں کر سکیں گے، اور ان سے ایمانداری اور دیانتداری کی بھی توقع نہیں ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں کا امیر مقرر کریں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی اور قحط کی مشکل حالات کا حال بتایا، تو بادشاہ نے کہا کہ اے یوسف، آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی جامع کلمہ ہے جو تمام فضائل اور مناقب اپنے اندر سمیٹے ہوئے، کیونکہ مکین دیکھیں نا، وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس قدرت اور علم ہو، اسے مکین کہتے ہیں، کیونکہ قدرت سے وہ حسب منشا تصرف کر سکے گا، اور علم کے ذریعے معلوم کر سکے گا کہ بھئی کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے پاس ریسورسز بھی ہوں گی، ایکسیسیبلٹی ٹو دا ریسورسز بھی ہوگی، اور اس کے پاس نالج بھی ہے جسے وہ اپنی وزڈم کے ذریعے فگر آؤٹ کر سکے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور دیکھیں، جو شخص امانت دار ہوگا نا، ٹرسٹ وردی ہوگا، وہ اسی کام کو کرے گا جس کا کرنا جو ہے وہ حکمت بھی رکھتا ہوگا اور مصالحت کے مطابق بھی ہوگا۔ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ کام کرے گا جو حکمت سے بھرپور ہو، جس میں مصلحت ہو۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے نزدیک ایسے شخص ہیں جو ہمارے ملک میں اپنے علم اور قدرت سے حکمت اور مصلحت کے مطابق تصرف کریں۔ اور یہ جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے ان 1-2 آیات کی رکھی ہے، اس کے اندر پھر تفسیر کبیر میں بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ تفسیر کبیر جو امام رازی کی ہے، اس کی جلد 6 صفحہ 470 سے 472 تک۔ پھر الجامع للاحکام القرآن،
اس کے جز نمبر 9 میں صفحہ 184 اور 185 پر بھی تفصیلات آتی ہیں، اور روح المعانی کے جز 13 صفحہ 8 اور 9 پر بھی یہ تفصیلات آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں کہ بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم والا ہوں، تو اس پر پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ 20-21 منٹ آپ کے میں نے لیے، آپ کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوا ہوگا۔ قرآن کریم کی ان آیات کے ساتھ ساتھ جو ہم قصص الانبیاء کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، پہلے جو ہم نے قصص کیا انبیاء کے وہ ذرا مختلف طریقے سے کیے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام حالات وہ ایک ہی سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اس لیے ہم ساتھ ساتھ سورہ مبارکہ کی آیات کی تفسیر بھی کر رہے ہیں اور قصص الانبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی آیت کی طرف جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔